مفتی بانی ایک وہاں کے ہندوؤں کا ایک ٹولہ تھا جس پر اس پہ وہ غالب تھے، اور اکثریت جو تھی وہاں پر مشرقی پاکستان میں، جو جہاں پر ہم 1947 سے لے کر 1971 تک اس سرزمین پر میں نے وہاں رہے، اور رہنے کے بعد ان کے ساتھ میں گھل مل کے رہتے رہے۔ ساری زندگی ہماری 1971 تک ان کے ساتھ ایک ساتھ ہم رہتے رہے۔ یہ معاملات اس وقت خراب ہوا، مجیب الرحمن جو ویسٹ پاکستان کے اندر، وہ مشرقی پاکستان تھی، یہ مغربی پاکستان تھا، یہاں پر وہ قید تھا۔ جب یہ قید سے یہاں سے رہا ہو کر مشرقی پاکستان جب پہنچا، یہ کبھی بھی وہاں یہ بات نہیں تھی، ہم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، ہماری سب ان کے ساتھ تعلقات اچھی تھی۔ جب یہ شخص وہاں گیا تو وہ اپنی وہ کارنامہ کیا جو وہ بیان نہیں کی جا سکتی، جو ہمارے ساتھ جو گزرا 1947 سے لے کر 1971 تک ہمارے ساتھ یہ رہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب مجیب الرحمن یہاں سے پہنچا، اگرتلہ کیس کے بعد جب وہاں گیا، جانے کے بعد اس نے کہا کہ جی اب یہ مشرقی پاکستان نہیں ہوگا، اب ایک ہماری آبادی بنگالیوں کی ہے، لہٰذا اب یہ ہم ایک ملک بنانا چاہتے ہیں جس کا نام بنگلہ دیش ہوگا۔ اس کے بعد اس نے اسی طریقے سے لوگوں کو اس قدر غلبہ کیا کہ وہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے۔ نفرت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس سرزمین کے لیے 1947 میں چھوڑ کر ہم مشرقی پاکستان آئے اور وہاں رہتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہ حالات کو خراب کر دیا، پھر اس کے بعد اس قدر حالات خراب ہو گئے کہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ جہاں پر ہماری آبادی کم تعداد میں تھی، وہاں پر انہوں نے ایسی نفرت کیا۔ ڈھاکہ پلٹن میدان میں ایک تقریر کی مجیب الرحمن نے کہ اس جو مغربی پاکستان کے رہنے والوں کو اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، اس کو ہم اتنا انعام سے نوازیں گے۔ اس کے بعد اب ہم لوگ اس سرزمین کے لیے ہندوستان سے پاکستان آئے، جو ہمارا ایک سرزمین تھا، مگر وہاں بھی ہمیں چین سے رہنے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد وہ اتنی نفرت بھی ہو گئی، ان کا ایک نعرہ ہونے لگا کہ جی یہ میرا جو نعرہ ہے، سلوگان جس کو کہتے ہیں بنگلہ میں، وہ جے بنگلہ، جو جے بنگلہ بولے گا وہ ہمارے بنگال میں رہنے کا حقدار ہے۔ تو ہمارے جو لوگ تھے، بابا ابواب جو تھے، بڑے تھے ہمارے، انہوں نے کہنے لگے کہ بھائی ہم نے اس سرزمین کے لیے اپنا وطن چھوڑا، ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آئے، اور یہاں بھی وہی حال رہا۔ اس کے بعد انہوں نے جے بنگلہ کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد جناب ڈھاکے میں پلٹن میدان میں انہوں نے ایک تقریر کی، جب ایک نفرت کا بیج جو ہے وہاں سے ایک سلسلہ چل پڑا۔ جب سلسلہ چل پڑا، یہ سلسلہ ہو گیا کہ اب میں آپ کو وہ بیان کروں، کہتے ہیں نا کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ وہاں سے پوچھیں، سنتا ہاٹ ایک جگہ ہے،
وہاں کے جتنی بھی آبادیت تھی، جتنے بھی ہمارے اردو اسپیکنگ جو بولنے والے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ خود میرے پھوپھا، میری پھوپھی، میرے پھوپھا جات بھائی کو وہاں شہید کیا۔ ایسے لاکھوں تعداد میں لوگ تھے جن کو انہوں نے، وہ ایسا ان کے ذہن کے اندر میں نا ایک ایسا زہریلا ٹیکا لگا دیا تھا کہ اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ یہ آپ کا یہ ملک ہے، اب یہاں جو جے بنگلہ بولے گا وہ یہاں بنگلہ دیش کے اندر میں رہنے کی وہ حقدار ہے، نہیں تو یہ واپس جائیں۔ اس کے بعد میں جس شہر میں رہتا تھا، چٹاگانگ جس کا نام ہے، وہیں میری نوکری تھی، وہیں اپنے بچوں کو میں نے پرورش کی، جو کچھ بھی بنایا آج آپ خود بھی دیکھے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم اس پاکستان کے اندر ہیں، اور پاکستان کے خاطر ہم لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دی، جسے مجھے آج تیسری بار جو ہے مجھے، آج ہم ہندوستان سے مشرقی پاکستان گئے، مشرقی پاکستان سے 1971 میں یہاں آیا، اور یہاں آنے کی وجہ، جب یہاں سے محترم جناب ٹکہ خان صاحب تشریف لے گئے، جب حالات خراب ہو گئی، جب ایک مفتی بانی بن گئی، وہاں سے بنگال سے لوگ چلے گئے ہندوستان سے جو ہے وہ ٹریننگ لے کے ایک مفتی بانی جو ہے بن کر، وہ جب انڈیا نے قبضہ کیا، اس سے پہلے جب ٹکہ خان نے کہا کہ بھائی پاکستان کے لیے کون ایسا آدمی ہے جو پاکستان کے لیے آپ جان دینا چاہتا ہے اور فوج میں جانا چاہتا ہے، تو الحمدللہ ہمارے 18 سے لے کر 19 سال، 20 سال، 22 سال کے جو بچے تھے، وہ جذبہ پاکستان تھا، اس پاکستان کے لیے انہوں نے فوج میں وہاں چلے گئے۔ جب فوج میں گئے، اس کے بعد میں ان 92,000 جو جنگی قید جو فوج سے وہاں پر مشرقی پاکستان، مجھے تو ابھی تک وہ زبان پہ بنگلہ دیش نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب یہ لڑکے ہمارے جب فوج میں چلے گئے، جس کا نام تھا سول آرم فورس، تو اس فوج میں ہم لوگ EPCF اس کو کہتے تھے، اس میں سب فوج میں جذبہ تھا پاکستان کی خاطر کہ ہم نے پاکستان کو کیسے بچانا ہے ان ظالموں سے، اور یہ جتنا بھی قصور ہے جو بنگالیوں کو جھوٹے فریب اور یہ مکار جو دیا ہے، یہ زیادہ تر ان میں ہندوؤں کا زیادہ کردار ہے اس کے اندر۔ اور آج اس کے بعد پھر وہ ایک، جب ہم فوج میں چلے گئے، لڑتے رہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، ہمارے بچے کافی شہید ہوئے۔ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ مشرقی پاکستان میں الگ الگ ان کا اسٹیٹ ہے، تو وہاں پر دناجپور تھا، جس کو آج لوگ کہتے ہیں کچن ندی، اس کے نام سے دریا تھی۔ وہاں پر آپ یقین کریں کہ جو بھی وہاں پر بہاری تھے، ان کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے چٹاگانگ میں کاکس بازار نام سنا ہوگا، شاید آپ نے تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وہاں پر جو بھی وہاں تھے ان کو بھی وہاں پہ شہادت کی رتبہ ان کو ملا۔ تو یہ بیان جو ہے، میں آپ سے کیا کہوں، میرے سامنے وہ ساری منظریں جو ہیں نا وہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد میں جو فوج میں چلے گا،
اس کے بعد محترم جناب نیازی صاحب جنرل آف پاکستان ڈھاکہ میں 16 دسمبر کو جب ہندوستان نے پوری طاقت سے اسے قبضہ کیا، اس کے بعد نیازی صاحب نے، ہم نے ان کو بڑا گھیرا ڈالا تھا، ہم لوگوں نے 24FF کے ساتھ ہماری یونٹ لگی ہوئی تھی، مگر وہ سارا ضائع ہو گیا جب لاہور میں سلنڈر ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جہاں بھی ہیں اب آپ لڑنے کے قابل نہیں ہیں آپ۔ اب یہ جو فرماتی ہیں محترمہ مجیب الرحمن کی حسینہ واجد جو صاحبہ جو ہیں وزیر اعظم بنگلہ دیش، کہ ہمارے لوگوں کو ویسٹ پاکستان کے جو فوج ہیں انہوں نے زیادتی کی، وہ تو اپنا بیان تو کر دیتی ہیں، مگر میرے ساتھ جو ہوا، جو ہمیں گھر سے بے گھر کیا گیا، اب آپ بتائیں 1947 سے لے کر 1971 تک ہم وہاں اس سرزمین پہ رہیں تو ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ اب ہمیں اس کا صلہ ملا کہ جب میں دیکھتا ہوں وہ منظر کو تو یقین کریں میں خون کا آنسو میرا روتا ہوں میں، کہ وہ حالات آپ کے سامنے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوتی تھی۔ میں آپ کو ابھی وہ کتاب آپ کو میں ابھی پرووائڈ کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے، کیا غدر ہوئی وہاں پر، اس قدر کی غدر ہوئی ہے۔ میں نے ویسٹ پاکستان کے جتنے بھی افواج پاکستان تھے، میں نے ان کے ساتھ سانہ بسانہ، نہیں تو یہ 92,000 قیدی یہ واپس نہیں آ سکتے تھے۔ جگہ مجھے پتہ تھا، ان کے ساتھ میں چلتا تھا، راستہ میں بتاتا تھا۔ اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، میں جو سزا مجھے ملی، جو کچھ بھی مجھے ملا، اس پاکستان کے لیے مجھے ملا۔ آج جو بھی ہم ہیں پاکستان کے اوپر ہے، اور الحمدللہ اب آپ کو میں بتاؤں کہ میں جب قید میں ہو گیا، جنگی قیدی ہو گیا، جب مجھے وہاں سے لایا گیا ہندوستان، راچی ایک جگہ ہے، 31 نمبر کیمپ میں تھی، وہاں ہمیں لا کر اس میں رکھا گیا۔ 2 سال 4 مہینہ میں اس تار کے گھیرے میں اپنی زندگی کو گزارا، اور ہمارے بچے، میرے ایک بیٹا تھا اور جو جسم میں کپڑا ہماری وائف جو پہنی ہوئی تھی، وہی ایک کپڑا پہن کر جہاز میں بیٹھ کر یہاں آئی۔ اس کے بعد ان کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں۔ سب کو پتا تھا گھر والوں کو کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وہ غدر تھا، ایک معاملات تھے، اس قسم کی حالات تھی۔ یہ تو ہمارے آنکھوں کے ہاں سب نظر آتا ہے، سب کچھ، میں کیا آپ سے بیان کروں۔ وہ حالات دیکھ کر مجھے اب تک جو ہے نا، میرے آنکھوں کے سامنے وہ ساری چیزیں جو ہے نا گھومتا ہے۔ بھارت وہ ایک ایسا جنونی ہے جو پاکستان کو کبھی خوشحال دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ ہر موقع پر بھارت جو ہے وہ پاکستان کو نیچا کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، اور جو اس کے ارادے ہیں الحمدللہ یہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔
جب ہم اپنا وطن پاکستان کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی وہ خون ہے، اس پاکستان کا جذبہ میرے سینے میں ہے۔ اور ہندوستان ایک مکار جگہ ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ میرے پر مسلط ہو پاکستان، وہ ہر وقت وہ نیچا کر دکھانا چاہتا ہے۔ مگر الحمدللہ آج 22 کروڑ عوام شیشہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوئی ہے اس کے سامنے، اس کے کبھی اذاں یہ پورا نہیں ہوگا جب تک ہم میں اور آپ میں جان ہے۔ الحمدللہ پاکستان کو کچھ میلے آنکھ سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ پاکستان کے محبت کرنے والوں کے ساتھ جو ہماری زندگی تھی جب ہم یہاں آئے، میں اس کے متعلق کچھ آپ کو شارٹ جملے میں بیان کر دوں۔ جب ہم آئے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا، اور جب سے پہلے تو میں آیا تو یہ آپ کے میڈیکل کالج آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے، موتی محل سنیما کے پاس، تقریباً وہاں ہم 2 سال 6 مہینہ وہاں رہے میڈیکل کالج کے اندر۔ وہاں ہمیں رکھا گیا۔ جو مخیر حضرات تھے انہوں نے وہاں جو ان کو حسب توفیق ہوتا تھا مجھے وہاں دیتے تھے۔ اس کے بعد الحمدللہ کچھ لوگ، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ قوم جو ہے ہماری، یہ محنت کش ہے۔ کچھ لوگ اپنے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، قید کے اندر میڈیکل کالج میں رہے، مہاجر جس کو کہتے ہیں وہ وہاں رہتے رہے۔ اس کے بعد کچھ نوکریاں ہوئی یہاں پر ریلوے کیریج فیکٹری کے اندر میں، جو بچے تھے جو ہم لوگ کی عمر کے تھے وہ سب وہاں نوکری پہ ہو گئے۔ وہ نوکری اللہ نے دی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بچے بڑے ہوتے گئے۔ آج الحمدللہ اپنے پیر پہ ہم لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ مگر میں یہی آج بھی یہ پاکستان سے میں کہوں گا کہ جو آج بھی تیسری جنریشن جو ہے وہاں پر ابھی بھی پاکستان کی خاطر وہ ڈھاکہ کلو کیمپ میں پاکستانی جھنڈا لگا کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے آسرے میں، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان کو نذرانہ پیش کیا۔ مگر پاکستان ان کے لیے اب تک جو ہے، یہ میں حکومت پاکستان سے میری گزارش ہے کہ براہ کرم ان کا بھی خیال کرے، جب کہ آج یہاں پر 35 لاکھ افغانی ابھی یہ سرزمین پاکستان کے اوپر میں موجود ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے جو آج بھی وہ پاکستان کے لیے اپنے آج تک بھی آواز لگا رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے کون ہے ہماری آواز کو سننے والا جو مجھے پاکستان لے کر آئے۔ اب بھی وہ جھنڈا پاکستان کا لہرا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ وہاں سے معلومات بھی کریں ڈھاکہ کلو کیمپ سے کہ وہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ مگر میں ابھی بھی میں گزارش کروں گا اب کے وزیر اعظم محترم جناب جنرل باجوہ صاحب سے میری گزارش ہے کہ براہ کرم ان مظلوموں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، جو ڈھاکہ بیٹے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ڈھاکہ اور محمد پور کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ اڑ جائے گی۔ وہاں سے لوگوں کی سارا معاملات جو ہے وہ مٹی ہو گیا۔ آج وہ
پاکستان کے خاطر وہاں پر اب بھی وہ موجود ہیں اور ان کو ڈھاکہ کلو کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ آپ بتائیں 3 جنریشن جو ہے اب تک پاکستان کے آسرا کے لیے، مگر پاکستان اب تک ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو میں جناب وزیر اعظم صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ براہ کرم ان کے لیے بھی کچھ آپ کریں۔ میری آپ سے مدمانہ گزارش ہے کہ وہ محب پاکستان ہے، اور میں آپ کو آج وہاں کی ایک کتاب آپ کو پرووائڈ کروں گا، جس کو آپ خود دیکھیں گے، وہ ساری چیزیں آپ کو اس کے سامنے آپ کو آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔